السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دیتے ہیں عزیزی، السلام علیکم ناظرین، اور میرے انتہائی معزز مہمان۔ السلام علیکم۔ یہ موجی نہیں ہے، تمہارے ممان ہی موجی ہے۔ میں روزانہ تمہیں عزیزز جان، تو آج کیوں نہیں پھر کہا؟ جان، پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، سوری کہنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ جو تم روز عزیز جان عزیزی کہتے ہو، یہ بھی تمہارے منہ سے نکل جاتا ہے؟ میں نے کہا منہ سے نکل جاتا ہے، منہ سے نہیں نکل جاتا، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ بیٹا یہ دو دانشوروں کا آپس میں میاغ ہوتا ہے، سچ نہیں یہ کہہ رہے ہوتے۔ چلو خبر پڑھو۔ جی خبر پہ آتے ہیں جی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین خورشید شاہ کا بیان ہے، دوسری ایئر لائن میں وسکی اور کافی بھی دستیاب ہے، جبکہ پی آئی اے آلو کی بھجیاں اور صرف پانی دیتی ہے، جبکہ چیف لیگل آفیسر 25 لاکھ تنخواہ اور 40 لاکھ ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں۔ بہت اچھے شاہ جی، ویسے یہ جو ان چیزوں کا ذکر آپ نے کیا ہے دوسری ایئر لائنوں کا، ظاہر ہے آپ کو تو یہ نہیں باتی ہے، ایک آنکھ بھی آپ شریف آدمی ہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے غصے میں بتایا کہ وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی ایئر لائنیں چل رہی ہیں، ہم صرف آلو کی بھجیا اور چاول ہی کھائے جاتے ہیں۔ اصل میں یار شاہ جی نے ڈائیگنوز کر دی ہے کہ اصل جو پرابلم ہے پی آئی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ شراب نہیں دیتی فلائٹس میں، بس۔ یار یہ نہیں انہوں نے کہا اس طرح نہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیتی ہیں تو پھر بھی ان کی ایئر لائن میں اتنا خرچہ ہونے کے باوجود چل رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ کہہ بھی رہے ہو تو چپ کر جاتے۔ اس لیے تو گورنمنٹ اسے پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے۔ یار میرے محلے کا ایک دانشور ہے افضل مڈگارڈ، بشیر چمٹے کا فرسٹ کزن۔ ہاں بشیر چمٹا کہاں سے آ گیا؟ مڈگارڈ چمٹے کا کزن نہیں یار، یہ افضل مڈگارڈ پینچروں کی دکان ہے اس کی۔ یہ بتا رہا تھا کہ ترکی کے کوئی 250 جہاز اور پھر بھی ان کا 18,000 عملہ ہے، ہمارے کو 52-53 جہاز ہیں اور ہمارا عملہ 2,000 ہے۔ چلو تم نے عملہ تسی نہیں کٹانا تو کم ہی کم پھر ورک کی اپنا بڑھا لے۔ ہم تو غریب آدمی جو ہیں وہ بیچارے یہی سوچ سوچ کے تو پریشان ہوئے ہوئے کہ ہمارے ٹیکسوں کی وجہ سے ایئر لائن جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کا بھی بیڑا گرک ہوا ہوا ہے۔ اوپر سے ہمارے جہازوں میں سادی آلو کی بھجیا اور ہمارے سادے مسافر اس میں سے بھی بوٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ سادی آلو کی بھجیا نہ ساتھ مولیاں کاٹ کے دیتے ہیں، نہ پودنے کی چٹنی، فیول قسم کا کھانا دے دیتے ہیں، اور مسافر ہوتے پریشان اور ماڑے بندے میرے جیسے نیچے پریشان، نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں او میرے ٹیکس نہ اڈنڈے اونچا کر لیا کدھر میرا ٹیکس نہ کسے چباج جائے۔ یار میں نے یہ رشید پائلٹ بدل دینا، یہ جہاز ٹھیک نہیں چلاتا۔ ساتھ والے کو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں ادھر آؤ میرا جہاز اڑ رہا ہے، وہ آگے سے مذاق کر رہا ہوتا ہے، یہ کون سا تمہارا جہاز ہے جس کو صرف اڑتے ہی دیکھتے ہو، کبھی اس کے قریب ہو کبھی نہیں تم نے دیکھا۔ عوامی مسلم لیگ کے قائد شیخ رشید نے کہا ہے، یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ عوامی مسلم لیگ کے قائد شیخ رشید، یہ حسب حال صرف بتاتا ہے کہ یہ عوامی مسلم لیگ کے قائد، ورنہ شیخ رشید خالی شیخ رشید کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس 60 ممالک کا ویزا موجود ہے، اسی ویزے پر کلکتہ میں پاک بھارت میچ دیکھنے جاؤں گا، مودی سرکار نے روکا تو عالمی فورم پر جاؤں گا۔ بہت اچھے شیخ صاحب، اگر اللہ اللہ کر کے ٹیم جانے ہی لگی ہے تو آپ نے ویچ اپنا رٹھا ڈال لیا۔ پچھلا پورا مہینہ وہ بیچارے سویرے بیگ میں کپڑے رکھتے تھے، شام کو پھر نکال لیتے تھے، ان کے تو کارا لے آکے گئے جاتے، یار جانا جاتے جاؤ نہیں تھے رامنا لمحے پڑو۔ وہ تو شکر فیصلہ ہو گیا، ورنہ بیچارے تھک گئے تھے بیگ اور کپڑوں کے درمیان باغ باغ کے۔ ان کا سارک ویزا ہے تو وہ اسی پہ تڑیاں لگانی شروع ہو گئی۔ اتنی دفعہ بیچاروں نے کپڑے بیگ سے نکالے اور رکھے ہیں کہ کئی دفعہ بیچ لیڈی کپڑے بھی رکھ لیں۔ وہ تو پھر پاس سے پرجائی نے کہا کہ میں تو نہیں تاڑے نال جانا، میرے قدر نہیں رکھنے۔ اچھا یہ تمہارے تھے؟ میں نے سمجھا میرے کمرشل والے کپڑے تھے، یہاں میرے واپسی والے کپڑے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ معاف کرے، اللہ چنگیاں کرے، بیچارے ہار کے آتے ہیں تو لیڈی کپڑوں میں ہی پھر باہر نکلتے۔ ایسے شیخ صاحب کس لیے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے کون سا باؤنڈری پہ گیند روک لینا ہے؟ یا ان کے تھرڈ امپائر کے بیچارے کے گٹے پہ سوج آ گئی ہے تو ان کو جاب مل گئی ہے؟ پہلے دبئی میں جا کے ادھر نجم سیٹھی کے لیے پرابلم بن
बने थे अब इंडिया जाके बढ़ेंगे। शेख साहब वहां जाके टीम के लिए पेशगोइयां करेंगे ना? क्या वैसे सीधा कहो सट्टा लगाने जा रहे हैं? अब पेशगोइयां तो यही होती हैं, और क्या होता है यार? वो पेशगोइयां जो वो सियासत में करते हैं। और यार पेशगोइयां उधर किस लिए जाके करनी है इन्होंने? इधर सियासतदानों के जो पेश पड़े हुए हैं, बस ठीक है। खबर है कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर चौधरी एतजाज एहसन ने कहा है कि मुस्तफा कमाल ने MQM को नानी याद करा दी है। मुत्तहिदा को कराची की सफाई का 8 साल पहले ख्याल क्यों नहीं आया? बहुत अच्छे है माशाल्लाह। CSS टॉपर है एतजाज साहब, और बहुत बड़े दानिशवर हैं, मगर अक्सर बयान बड़ी फूफी वाले ही देते हैं। इस तरह बड़ी फूफी कहती है ना, नानी की याद कराती है ना तेन तेरी बुढ़ी ने। यार सच एतजाज साहब को 2 स्टंट पड़े हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। दुआ करे सारी कौम के अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। चुके इस तरह के जीरक दानिशवर जो है ना हमारे मुल्क में, वो चीदा ही रह गए। नहीं चीदा नहीं, अद्धी को दर्जे नहीं रह गए। अजीजी साहब चीदा भी ठीक है। चीदा भी ठीक है, मगर हमारे महल्ले का शीदा गुस्सा करता है, उसकी छेड़ है पा चीदा। पंजाब असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ महमूद रशीद ने कहा है कि भारत पाकिस्तानी दरियाओं पर डैम ना बनाए। माशाल्लाह, मेरा ख्याल महमूद रशीद साहब से हिंदुस्तान ने NOC के लिए अप्लाई किया। पहले जो उन्होंने डैम बनाए पूछ के बनाए। और क्या इतने इत्मीनान से रहे हैं कि जैसे ये कहेंगे तो वो फौरन बाहर आ जाए। महमूद रशीद साहब जनाब, ये बात तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ की नहीं मानी, आपका तो पेजा चूरन वाला भी नहीं वाकफ। इस तरह की बात बहुत अच्छा करनी चाहिए, मगर इतने आराम से नहीं, रजाई में बढ़ के नहीं करनी चाहिए। बाहर निकले, अपनी पार्टी को कहे ना कि ये छोड़े सारा ये अपने धांधली शांधली का कैसा, बाहर निकल के इसके खिलाफ धरना दे, फिर तो चलो शायद वो सुन ले, वरना भारत किसकी सुनता है? मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को मशवरा देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में बारिश होनी है, गोडे गोडे पानी गड़ी बल्लों में खड़ा हो जाना, वहां पर डैम बना ले। बहुत अच्छा मशवरा, ये प्रोग्राम मोकले में तुम्हें बताता हूँ। यानी डैम बना ले, इधर सड़कों पे गड्डी न चले। ये जो भारत है ना, इसका तो उस गुंडे वाला साहब हुआ है जिसके साथ पुलिस और महल्ले के MNA MPA भी मिले होते हैं, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। अब देखो ना, ये सलामती काउंसिल वाले क्या, UN वाले क्या, सारे भारत के साथ मिले, थोड़ा चीखा ये इस बात पे। बल्कि मैं तो 1-2 दफा उनके डैम की तरफ मुंह करके भी बड़के बुड़के मार दिया। मैं खुद जाती तौर पे UN को 2-3 दफा कह चुका हूँ, सुन ही नहीं रहे। मैं तो परेशान इस बात पे हूँ कि चलो तफैल थैला ये नईमा कैंची शकील गरारी ना मेरी बात सुने, वो तो समझ आती है मलेदारी है, चलो खैर है। यार UN भी नहीं मेरी बात सुन। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज नए सेट पे पहली मर्तबा हालात हाज़रा मौसीकी की ज़बान में बयान करने के लिए हमारे साथ है उस्ताद सुरीले खान और उस्ताद दबे खान। हाय, अस्सलामु अलैकुम के बाद खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। बहुत मुबारक हो आपके सेट की। क्या अच्छा सेटअप बना लिया है आपने। हाय, शक्कर भंडारे पूरा पिया मुझसे मिलने आए, शक्कर भंडारे पूरा पिया मुझसे मिलने आए, शक्कर भंडारे पूरा पिया मुझसे क्या कहने, क्या नी मक्खियां कट्ठियां की तेन लवे मौला। शक्कर भंडारे ऐसा शोखा करियाने का गुलूकार बन गया। शक्कर भंडारे ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੱਕਰ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। उस्ताद मोहतरम, आज का ये पॉपुलर सॉन्ग है। ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇ ਪਪੂਲਰ ਸੌਂਗ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆਇਆ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਬੂਟ ਹੀ ਐਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪੈਪ ਪਾਣ ਆਇਆ। लेकिन उस्ताद मोहतरम इतना सोहना लगता है, शक्कर भंडारे ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ जुनैद साहब आज सेट की खुशी में इस नए साउंड सिस्टम की खुशी में आपसे 500 रुपया मैंने लेना है और पेजे ने भी 500 लेना है अगर आपने 500 लेना है तो उस्ताद जी तो फिर 1000 रुपए मांगेंगे नहीं ये 1000 उस्ताद जी के पास ही जाना है क्योंकि उस्ताद जी खुद नहीं मांगते हमें आगे कर देते हैं हाँ जी मेरे लिए मांगते हैं जी ये सवेरे गुलूकार बन के तो शामी खुसरे बन के पहले मेरे लिए मांगते हैं फिर मुझसे मांगते हैं पहली कोशिश कामयाब हो जाती है और दूसरी कोशिश नाकाम हाय तेनू लवे मौला शरबत खान उस्ताद जी आप तो फूड हो गए हैं डब्बे खान ये जितनी देर तक सूट नहीं ना लाएगा मैं तेनू शरबत खां ही कहना ऐसा शौक है भरजाई साडी दी मां ओनू विचारी नू सूट देन आई है ते ओदी अम्मा दे सामने ही लड़ पिया कहंदा ये सूट मुझे सूट करता है ओने अगो किया भी है कि पुत्र लेडीज सूट है मैं अपनी धी वास्ते लेके आई है अगो कहंदा धी जो मैनू दे छड्डी जे ते सूट भी मैनू दे छड्डो ओने अक के सूट इकट्ठा करके ते मुंह ते मारिया जिवें किसी जानवर नू दौड़ाउण वास्ते रोड़ा नहीं मारीदा और बजाय गुस्सा करन दे सूट चुक के कहना मैं दर्जी नू दे के हुणे आया उस्ताद जी आज काफी दिनों बाद तशरीफ लाए सदके जाऊं अल्लाह ने ऐसी नहीं इज्जत दी हुई और अभी मजीद देनी है वाह रे वाह हाँ देखो ना जरा वेट कर रहे थे खान साहब का बेशक एक्चुअली हुआ कुछ यूं जुनैद साहब कि हम लोग जरा आउट ऑफ सिटी गए हुए थे उस्ताद मोहतरम ये मांगा मंडी को अंग्रेजी में आउट ऑफ सिटी कहते हैं तेनू लवे मौला इलाका डिक्लेयर करके अंग्रेजी का बेड़ा गर्की कर देते ना मुरादा सिर्फ आउट ऑफ सिटी कह देते हैं आगे नक्शा नहीं बताते मांगा मंडी के ऑफिसर्स क्लब में फंक्शन होगा हाँ जी ऑफिसर्स क्लब में था जी फंस गए ना उन नाम मुरादा एक्चुअली हुआ ये जी के वहां पे एक बड़ा मशहूर जना है पाबाद अली ओनू अल्लाह ने 12 साल बाद मुंडा दिता सी ते ओने फंक्शन रखे है को तौर में लो तो नहीं सी ना मुराद वो अच्छे पैसे नहीं सी दे रहे मगर चले इसलिए गए कि अपना पेजन है जी जेड़ा इदा खब्बा मोढा ले गए पिछले 6-7 महीने तो इको हाथ नाल ढोलकी बजा रहे एदी ते मैनू इन्नी टेंशन नहीं सी मैं कहा ढोलक मेरी किधर एक पासे घस जाए ते दूजे पासे नवी रह जाए फिर मैं चला गया मैं नाले दी पट्टी करा लांगे ते नाले फंक्शन कर लांगे 750 ना नाम मुरादा ने उतो वेला सुटियां ने सारियां अच्छा ते पट्टी दा 850 ले लिया 100 मैनू पल्लियों पे आ जे गए जी असी आउट ऑफ सिटी तो सिर्फ 750 रुपए हुआ बस ही देना उन्हें 1500 सी कहंदा इस मुंडे ने एक हाथ नाल ढोलक बजाई इस गल्लों 750 लग बहरहाल बिजनेस में ऊंच नीच तो होती रहती है लिमिट अभी पिछले 2-3 हफ्तों से सोच रहे थे आपके यहाँ आके जरा जर्नलिस्टिक हाजिरी दी जाए मगर सड़कें ही सारियां पुठियां ने लाहौर दी सड़कों की तो ऐसी हालत हुई जे जिवें को बच्चा चौल खा के उठे तो प्लेट की हालत नहीं हुई हुंदी हर पासे मिट्टी हुई मिट्टी कट्टा ही कट्टा ऐ ते ना मुराद चबुरजी चौंक च खलो के ऊंची ऊंची गाना गान लग पिया तेरी सड़कां ने कीता ऐसा जादू मेरे ते एक पूरी टराली जिन्नी मिट्टी पै गई मेरे ते एक पूरी टराली जिन्नी मिट्टी पै गई मेरे ते चिट्टे कपड़े सी जेड़े होए सलेटी रंग दे एक पूरी टराली जिन्नी मिट्टी पै गई मेरे ते एक पूरी टराली जिन्नी मिट्टी पै गई मेरे ते बाहर स्टूडियो के गेट अगे आके मैं झाड़ के अंदर ले आंदा जी कहंदा उस्ताद जी इत्थे ना झाड़ो किसी प्लाट वाले नाल गल करो ना ते प्लाट च खलो के कपड़े झाड़ के पैसे ले लेने ओने भी तो मिट्टी सटानी उत्थे चबुरजी जाके चबुरजी दे नाल गल्लां करन लग पिया मैं हर पागल हो गया ओनू कहंदा तेरे ते भी मिट्टी है मेरे ते भी मिट्टी है तू 2 मिनट आराम कर ले तेरी जगह ते मैं खलो जांदा अभी झाड़ के अंदर लेके आए हाँ जनाब वर्बली भी जाना है और फिजिकली भी जाना है भरे पे सर दो ही मिट्टी ना ले ते फिर हल्का हल्का नजर आउण डिया सी ओ ते उत्तों मिट्टी होया नाम रात शर्मीन अबैद दा ऑस्कर अवार्ड लगन डिया जेड़ा मिट्टी
گھٹے نو بھی چھڑو وہ بھی ظاہر ہے کنسٹرکشن کے زیر اثر اڑ رہا ہے یار ٹریفک دی بڑی بری حالت ہے ٹریفک تے ایڈی سست چلن ڈئی ہے بالکل اس مائی انگر جڑی 3-4 واری پورا خاندان کٹھا کر کے تے پھر بچ جاندی پنجویں واری خاندان والے نو فون کرو تے کہندے نے یار سانو تہاڈے تے نہیں تے باہر مائی نو فون پھڑاؤ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا قاسم آپ ٹریفک کا رونا رو رہے تھے ابھی ٹریفک کا تو سارے شہروں میں برا حال ہے صحیح کہہ رہی ہیں جناب ہر شہر میں ہی ٹریفک بے حال ہوئی ہوئی ہے یہ پچھلے دنوں ہم کراچی کے ایک فنکشن پہ چلے گئے اچھا کراچی بھی گئے ہاں جی 6 مٹھے پان پیمنٹ ملی جی سانو 2 ہلے بھی بچے نے کر رکھے یہ پا مصطفیٰ کمال آئے ہیں نا واپس تو اس خوشی میں ان کے ارد گرد کے لوگوں نے دوستوں نے فنکشن رکھ لیا اور بلا لیا گانے بجانے کے لیے ہمیں وچوں اسی نتھی ہوئے خوف نال برے حال کہ ایم کیوں ایم بھی اتھے ہی پھرنڈئی میں تے یقین کرو لاری چی نا پیجے نو کان چکایتا میں کہ پتر افسردہ ڈھولک ہی بجانی اور ڈھولک کا منہ 90 کی طرف نہیں کرنا اپنا وقت کاٹ کے واپس آؤ سانو کی انہاں دی لڑائی ہے جی تو فنکشن کرنے گئے ہیں تو جنید صاحب کراچی میں تو ٹریفک بالکل ہی ڈاواڈول ہے ایسی انشیڈولڈ ٹریفک ہے کہ وہاں فنکشن پہ جاتے ہی جو پہلا گانا پیش کیا ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کراچی تیری ساری ٹریفک کو سلام سلام کراچی تیری ساری ٹریفک کو سلام سنگ پھنسا کے کھڑی سنگ پھنسا کے کھڑی ساری ٹریفک کو سلام کراچی تیری ساری ٹریفک کو سلام سلام کراچی تیری ساری ٹریفک کو سلام رکشے نے آ کے سارا رستہ ہی روکیا تیزی کے چکروں میں ویگن نے ٹھوکیا ہر کسی کو انہیں جلدیوں کو سلام کراچی تیری ساری ٹریفک کو سلام سلام لو جی اینا گانا ہلے گایا ہے تو انیس باقر خانی نہیں انیس قائم خانی آہو جڑا مصطفیٰ کمال دے نال بیٹھا ہوتا ہے وہ اینو ٹاکتے دے اتے بہ گیا اور میں کہا بھائی الیکشن لڑو تے کرسی تے بوا میرے منڈے تے بہ گئے اچھا استاد یہ بتایا آپ کے ذاتی حالات کیسے جان شاباش ایک کڑا نواں سوال کرن دے 2 سوال نہیں کرتے حضور فنکاروں سے ایک حالات کیسے ہیں خود ہی کنسیو کرتے ہیں اور ایک یہ نہیں پوچھتے چائے منگانی ہے خود ہی منگا لیتے ہیں نہ آپ نے پوچھی ہے اور نہ آپ نے منگوائی ہے یہ خان صاحبوں کا حضور صرف ایک ہی کلیہ ہے اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ بھی لے اچھا قاسم کراچی کا موسم کیسا تھا موسم تے ہو جیا ہویا ساجے جنید صاحب کہ ہم ڈیسیژن ہی نہیں لے سکے کہ سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں ساری رات ڈبل مائنڈڈ ہو کے بیٹھے رہتے تھے کہ پنکھا چلائیں یا رضائی لے قاسم میرا مطلب یہ تھا کہ کراچی کا سیاسی موسم کیسا تھا ایسا کرم یہ تو مصطفیٰ کمال کی انٹری کے بعد تو ابلنا شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی نیب نے باقاعدہ موسم گرم کیا ہوا تھا وہاں پر تو کم و بیش سارے سیاستدان دل میں یہی کہہ رہے ہیں میں ڈر دی نیب نیب ڈر دی دلوں کی کہتے لک چپ 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 لگے مگر بندے میرے افائیے نے پیچھے میرے اب یہی رستہ بچا میں ڈر دی نیب نیب ڈر دی دلوں کی کہتے لک چپ لک چپ لک چپ لک چپ لک چپ لک چپ لک چاچا سی وزیر میرا عباسی مشیر میرا پیسہ کیتا کٹانے والا
वजह से गायकी। और बाकी अब जब मुस्तफा कमाल साहब आए हैं तो सियासी मौसम उनकी तरफ चला गया है। बड़ी भाजना से वहां पे बड़ी लेदे हो रही है, बड़ी टॉक हो रही है उसके मुताल्लिक। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था कि आप वहां से हो क्या है, आपने क्या महसूस किया है मुस्तफा कमाल के हवाले से? देखो जी, अभी तक तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो उनके एक्सप्रेशन है और भाजनस है, इससे तो यूं ही लगता है कि आइंदा कराची में पोलियो के टीके भी वही लगाया करें। मगर अब देखें क्या बनता है, चूंकि पहले दावे भी बहुत किए जाते हैं और हम मस्कीन लोग उम्मीदें भी बहुत लगा लेते हैं, मगर रिजल्ट बाद में ही निकलता है। हाय 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 हाय, ऐसी बात बेटे किसी और सादे खान साहब से नहीं सुनोगे कभी। उस्ताद जी, ये क्या बात की आपने? तेन लवे मौला, इसे कहते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस। तुसी सिर्फ ये तो खुश होंदे हो, बड़ा तेरा मज दे पैर अर्गा मुंह। खान साहब, मुस्तफा कमाल साहब आपको जाती तौर पे कैसे लगे? देखें जी, उसकी उर्दू अच्छी है, गजल पे मेहनत करे तो अच्छी गा सकता है। और बाकी मैंने उसकी तरफ कोई इतनी तवज्जो नहीं दी, चूंकि उसकी तरफ देखे तो आगे से कोरी भी बटता है। इस नामुराद ने थोड़ी देर उहदे हल देखे तो उन्हें जुगत कर दी थी। उन्हें क्या देखते हो बे, निहारी के पतीले। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हजूर, हमारा आज का लम्हा फिक्रिया एक हवाले से हमने पहले भी कई बार इसका जिक्र किया है कि हम लोगों ने घरों के अंदर कमरे और कमरों के अंदर भी दीवारें खड़ी कर ली हैं और अलग थलग रहने की, एक घर में रहते हुए भी आदत अपना ली है। बिल्कुल सही बात है, सिचुएशन ऐसी बन गई हुई। लम्हा फिक्रिया ये है कि हमने खाना अलग अलग खाने की ये जो एक आदत बद है, ये बुरी तरह अपना ली है और ये बढ़ती जा रही है आदत। ये तो ईमान से इसकी वजह से मैं बड़ा टेंस हूँ। और बच्चों को मिन्नते करते हैं कि यार इकट्ठे बैठ के खाया करो खुदा के लिए। कोई कुछ बहाना सुना देता है, कोई कुछ बहाना सुना देता है। अच्छा, हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि इकट्ठे बैठ के खाने के कितने फवायद हैं, तो शायद हमारी बात में वो असर नहीं है, लेकिन अब तो यूरोप और अमेरिका में इस हवाले से जदीद रिसर्चेस सामने आ गई हैं। ले जी, अब लोग देखना अपनाएंगे ये आदत, चूंकि अंग्रेज ने कह दिया। ये न्यू जर्सी की स्टेट यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 10 साल तवील तहकीक के बाद कुछ नताइज अखज़ किए हैं कि इकट्ठे बैठ के खाना खाने से न सिर्फ ये कि मुआशी फ़वायद हासिल होते हैं, बल्कि उसके जो सोशल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा मस्बत है, बल्कि उसके जो सेहत पर असरात है वो बड़े लाजवाब है। कई बल्कि हैं यार, इसमें बेशुमार फायदे हैं। मतलब उस तहकीक के मुताबिक जो मुआशी फ़वायद हैं वो 40% खर्चा आपका कम हो जाता है एज कम्पेयर कि आप अलग अलग खाना बैठ के अमान से जी। ये खुद भी ख्याल किया करो ना, जब चरगा मंगाते हो तो उसकी टांगे मेरी तरफ रख के खाया करो। मैं एहतरामन चरगे के पाँव तुम्हारी तरफ नहीं होने देता। यानी एहतराम कर लेना है, ये भावे भूखा मर जाए। अच्छा, ये जो रिसर्च है ये कहती है कि 82% वालिदैन जो है वो जब इकट्ठे अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं तो 82% को एक बच्चों के साथ कुर्बत का एहसास होता है, बच्चों के साथ वाबस्तगी बढ़ती है। हाँ जी, जिंदगी में जान पैदा होती है यार। आप एक दूसरे को जब एक ही जगह बैठे हुए देखते हैं तो एहसास होता है कि हमारा एक खानदान है, हम जिंदगी गुजार रहे हैं खूबसूरत। अच्छा, 70% वालिदैन कहते हैं कि जब हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं तो बच्चे वो चीजें भी खा लेते हैं हमारे कहने पे जो वो आम तौर पर खाने से गुरेज करते हैं। अब बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, बेशुमार ऐसी चीजें हैं बड़ी अहम है बच्चों के लिए या सेहत के लिए, इंसान के लिए, वो नहीं खाते। अगर आप प्यार से कहें कि बेटे मैं भी खा रहा हूं तुम भी खाओ तो खा लेते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा समाजी फायदा ये होता है कि दस्तरखान नाराजगियां दूर करने की बेहतरीन जगह होती है। बहुत अच्छा। अगर आपने इतना बड़ा मुंह नाराजगी में आप अपने कमरे में लेके घुस गए हैं तो फिर आपने वो मौका गवा दिया है जो आप इकट्ठे बैठ के खाना खा के उस नाराजगी को खत्म कर सकते हैं। शुक्र है, मैंने समझा कहने लगा कि आप इतना बड़ा मुंह लेके कमरे में घुस गए हैं और कमरा छोटा है तो आप अंदर कहीं फंस न जाए। बात वाकई ठीक है कि अगर नाराज भी हो ना एक टेबल पे बैठे हुए, तो अगर आप नाराज बंदे की प्लेट में एक बोटी शिफ्ट कर दे तो उसकी हंसी निकल जाए। एक और बहुत जदीद रिसर्च कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुई है जिसमें बच्चों के हवाले से एक बड़ा जबरदस्त इंकशाफ है, फाइंडिंग है। वो ये है कि जिन घरों में हफ्ते में कम से कम 5 दिन
بچے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان بچوں میں مختلف جو سماجی برائیاں ہیں ان میں مبتلا ہونے کے چانسز 3 گنا کم ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. واقعی کئی جگہوں پہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ کوئی بچہ اللہ نہ کرے کوئی نشے میں مبتلا ہو جائے نا تو وہ فیملی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے چونکہ وہ اکیلے میں یا چھپ کے وہ حرکت کرتا ہے. اس لیے اپنی اس عادت کو پورا کرنے کے لیے پھر باقی خاندان کے ممبران سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی پھر جو نشہ کرنے والا بندہ ہے وہ خاندان کے اندر بیٹھے تو اس کا فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ نشہ کرتے ہیں چونکہ اس سے بیچارے سے ہڈی میں سے میکھ ہی نہیں نکل رہی. فوراً والد نوٹ کر لے گا یا جڑی تیرے سے میکھ نہیں نکل رہی کہ نشہ تو نہیں شروع کر دیا. واقعی بے شمار فائدے ہیں جی بے شمار فائدے ہیں. برتن کم گندے ہوتے ہیں پھر اینکر کو دھونے میں آسانی ہوتی ہے. کیوٹ لگ رہا ہوں میسنے لگ رہا میسنے. جنید صاحب ماڈرن ریسرچز اپنی جگہ سب سے بڑھ کر یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بالکل اور اس میں خیر ہی خیر ہے. بے شک بے شک. اور سر رمضان المبارک کی سب سے بڑی بیوٹی ہی یہ ہے کہ ہم لوگ سحر اور افطار میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. بالکل. اچھا ایک بہانہ ایسا ہم لگا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بکھر گئے ہیں دسترخوان سے کہ بھائی مجھے شوگر ہے میرا پرہیزی کھانا ہے مجھے بلڈ پریشر والا کھانا چاہیے نمک کم والا. وہ اپنی پرہیزیں لے کے تو ہم اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے. حالانکہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے اپنے صحت کے مطابق کھانا لے کے بیٹھے تو ایک جگہ. میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے بابا میرا پرہیزی کھانا ہے یہ جو چکن برگر ہے یہ میرا پرہیزی کھانا ہے اس لیے میں الگ بیٹھ کے کھا. وہ تو آ کے کہنا شروع ہوا ہے نا چونکہ اس کے برگر میں سے ٹکی نکال کے تم وہ 2-3 دفعہ بیچارے نے کہا کہ پاپا یہ انہوں نے بیچ میں ٹکی نہیں ڈالی تو آگے سے سیریس ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کھا لو بیٹے بس آج کل فراڈ ہو رہے ہیں. اب وہ بھی بڑی شے ہے وہ اب آرڈر کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ ٹکی کے اوپر کیچپ کی بجائے تھوڑی سی الفی ڈال دیجیے گا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج مس مینجمنٹ کے سیگمنٹ میں ہم مس مینجمنٹ سے بات کریں گے قوموں کی ترقی میں قطار بنانے کا کلچر کس قدر اہم رول پلے کرتا ہے اور ہمارے ہاں اس حوالے سے کس قدر مس مینجمنٹ ہے. جی مس مینجمنٹ کس قدر مس مینجمنٹ کس قدر مس مینجمنٹ بتاؤ نا ذرا. یہ کون سی مس مینجمنٹ ہے قطار میں نہ لگنا. بندہ ان قطار چ لگ جائے جی میں کان تار تے بیٹھے ہوں. مس مینجمنٹ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ تم آج تک کبھی کسی مہذب اور ترقی یافتہ ملک میں گئی ہو؟ ہاں گئی ہو کیا مطلب 200 سال پہلے میں ادھر ہی بستی تھی. ان کمینوں نے اپنے علم کے ذریعے مجھے ڈیپورٹ کر دیا. اب شکر ہے یہاں پہ میں کافی کمفرٹیبل ہوں. سارے لوگ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں ذرا پوچھو ان سے. یہی تو علمی ہے مس مینجمنٹ. تیرے سے سارے ہی علمی ہے خوشی کی خبر ہے تیرے کو. یہ بتاؤ تم نے ہمارے ہاں سے کب ڈیپورٹ ہونا ہے؟ دیکھو ذرا اس طرح کسی کو بد دعائیں دیتی ہیں اس طرح کسی کا برا سوچتے ہیں. سب کے سامنے باتیں کر رہے ہو وہ با علم ہو گئے ان کو شعور آ گیا با شعور ہو گئے تو کہاں جاؤں گی میں کہاں جا کے بسے گی مس مینجمنٹ. پوری دنیا میں اب ایک تو ملک ہی تو رہ گئی ہے جہاں پہ میں رہ سکتی ہوں. اس پہ سر فہرست آپ کا ملک ہے اور مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی تمہاری یہ پیاری قوم ہے. یہی تو افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ مس مینجمنٹ سے پیار کرتے ہیں. ایسا ویسا تمہیں کیا بتاؤں جب تمہاری شو کی ریکارڈنگ ختم ہوتی ہے نا میں باہر نکلنے لگتی ہوں تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے دموسا جی روزانہ مجھے کہتا ہے کہ مس مینجمنٹ آؤ تمہیں موسمی کا جوس پلاؤ. میں کیا ہم ساری مس مینجمنٹ سے پیار کرتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے ویسے. ہم مس مینجمنٹ سے نفرت کا آغاز اس وقت کریں گے جب پوری قوم قطار میں لگنا سیکھ لے گی. شاباش ان کو میرے خلاف بغاوت پہ اکسا رہے ہو. میرے ساتھ نفرت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. مس مینجمنٹ جس طرح ان کے دلوں میں بستی ہے نا
اسے دل سے نکالنا بڑا مشکل ہے. دیکھو مس مینجمنٹ کی چھٹی کروانے کے لیے ڈسپلن پیدا کرنا ہوگا نا, اور ڈسپلن کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ پوری قوم قطاروں میں کھڑا ہونا سیکھ لے. قطاروں میں کھڑا ہونا سیکھ تو لے, سب کو پتہ ہے قطار میں کھڑے ہونے. کھڑے ہوں گے کیسے پہلے یہ بتاؤ. قوم کو بتانا ہے, ہم نے قوم کو بتانا ہے کہ قطار میں کھڑے ہو کر کام کرنے یا کروانے کے معاشی فائدے کیا ہیں, سماجی فائدے کیا ہیں, ہمیں بتانا ہے لوگوں کو. مسٹر مینجمنٹ یہ بہت مشکل سمجھیں گے. نہ تمہارے معاشرے سے نہ تمہارے کلچر سے سفارش ختم ہونی ہے, نہ ان لوگوں کے دلوں سے قطار کی نفرت ختم ہونی ہے. جس دن اس معاشرے کا دماغ تعلیم سے روشن ہو گیا ان کو پتہ چل جائے گا. 10 بندے باہر قطار میں کھڑے ہوتے ہیں نا, ایک جب سفارش سے سب سے آگے جاتا ہے نا تو وہ 10 کے 10 جس طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں, جس طرح جل بون رہے ہوتے ہیں, یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت پیدا ہوتی ہے مس مینجمنٹ. مینجمنٹ یہی ہے نا کہ باقی 9 کو بھی سکھایا جائے, اور وہ جو ایک شخص قطار توڑ کے اپنا کام کرواتا ہے اس کو بھی بتایا جائے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو. اور جو کھڑے ہیں ان کو بھی پتا ہے, اور جو لائن توڑ کے اندر جا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے. سب کو پتا ہے قطار میں کھڑے ہونے ہم ہی کریں گے ایسے, یہ یاد رکھنا. سر لائنیں بنائیں تو جیبیں کٹ جاتی ہیں. اب بتاؤ کیسا کیسا عذر ہے ان لوگوں کے پاس. ایک تو بندہ پوچھے تیری ہر باری لائن جی جیب کٹی ہے, سادہ پھر دیا نہیں کدی کٹی دے. صرف لائن میں نہیں کھڑے ہونا ہے اس لیے جیب کا مدعا بھی اس پہ ڈال دی ہے. اس مینجمنٹ پرابلم پتہ کیا ہے ہمارے یہاں, جو مینجمنٹ والے معاشرے ان کو پتہ ہے کہ قطار میں لگنے سے کام آسان ہو جاتا ہے. ہمیں ہمارے یہ دماغوں میں ایک بات گھسی ہوئی ہے کہ شاید قطار میں لگنا جو ہے وہ عام آدمی کا کام ہے, قطار سے ہٹ کے کام کروانا وی آئی پی ہوتا ہے. یہ احساس ختم ہو گیا تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی. احساس یہ کیسے ختم ہوگا یہ بھی تو بتاؤ. جب علم کی دولت آئے گی تو انشاءاللہ یہ احساس بھی ختم ہو جائے. دیکھتے رہو سنہرے خواب. نہ یہاں تمہارے حکمرانوں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور نہ یہاں پہ علم پھیلنا ہے. تمہارے حکمران صرف وہ کام کرتے ہیں جس سے ووٹ حاصل ہو سکے, اور علم سے ووٹ نہیں شعور حاصل ہوتا ہے. تو شعور تاڑے حکمرانوں نے سر چ مارنا ہے. مس 250 دے ہیں نے. ہاں ہیں, ایک وچوں میں دے دیو. دفعہ بھی ہو ایڈا تو میرا پلیٹ ہی دا پتر. سر یہ جو قطار بنانے کا کلچر یہاں نہیں پایا جاتا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے اس حوالے سے. ہاں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. جو مینجمنٹ والے معاشرے ہیں وہاں پہ اس حوالے سے انتہائی سخت قوانین موجود ہیں. دفعہ واشنگٹن کا ریاستی قانون ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی پبلک پلیس پہ اگر قطار توڑتا ہوا پایا جائے تو اس کو $101 جرمانہ بھی ہوتا ہے, اور اس کو دوبارہ قطار کے آخر میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. سر یہاں پہ تو انسانوں میں بھی قطار بنانے کا کوئی کلچر نہیں ہے. ایون کہ جو روڈ پہ گاڑیاں چلتی ہیں وہ بھی قطار میں نہیں چلتی. اس حوالے سے جانوروں سے بری حالت ہے ہماری. سر ہمیں تو چونٹیوں سے سبق حاصل کر لینا چاہیے, وہ قطار میں چل رہی ہوتی ہے. تو چلو چونٹیوں نے کون سا قطاروں میں چل کے پلازے ڈال لیے. پلازے نہیں ڈالے, عزت تو کمائی ہے نا. کیا عزت کمائی ہے؟ یہی عزت کمائی ہے کہ جب بھی ڈسپلن کی بات ہوتی ہے چونٹیوں کی مثال دی جاتی ہے. اچھا میں کیا پتہ نہیں آس کر لے آپ میں بہت مشہور برطانوی مفکر ہے, اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ برطانیہ کا ایک باشندہ بھی اگر کہیں کھڑا ہوگا وہ لائن میں کھڑا ہوگا. ایک یہ کیا بات ہے؟ بیوقوفہ والی گل ہے نا, انہوں سمجھانا سی اگو. اس کو بتاؤ نا کہ ایک بندے تھی اتریا لائن ہی نہیں ہوتی. لائن یہاں ہوتی ہے, اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے, لائن ہوتی ہے. یہ تم کہتے ہو نا لائن یہاں ہوتی ہے, یہاں تو ساری قوم کو نجومیوں نے بتایا ہوا لائن یہاں ہوتی ہے. مینجمنٹ والے جو معاشرے ہوتے ہیں نا وہ نجومی کی بات نہیں سنتے, وہ قانون کی بات سنتے ہیں. جی بہت ضروری ہے لائن میں لگنا. ترقی یافتہ ممالک میں تو جنازوں سے لے کے ٹریفک تک ہر چیز لائن میں ہوتی ہے. شرم تے نہیں آتی بڑی باجی اگے بول رہی ہے. نکی جی نہیں آتا کہ نہیں باہوں ہلا ہلا کے گلاں کر. ہم لوگوں کو لائن پتہ کیوں لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اس کی اہمیت نہیں بتاتے, پریکٹیکلی کر کے نہیں بتاتے. ہم بچوں کو صبح سکول چھوڑنے جاتے ہیں گاڑی میں, موٹر بائک پہ, کسی چیز ہم کبھی بتاتے ہیں ان کو کہ لائن نہیں توڑنی. بچے ہم سے سیکھتے کیا ہے, پھر بڑے ہو کے وہ کیوں لائن بنائیں گے. صبح بچوں کے سکول کے باہر چلے جاؤ, بچے اتر کے گاڑیوں سے بیچارے اندر جاتے ہوئے سارے ابیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کی گاڑی ادھر کو جا رہی ہے, کسی کو ادھر کو جا رہی ہے, کوئی ادھر کو پھنسا ہوا ہے. اتنا میں دیکھ کے ہنستی ہوں کہ ہنستی نہیں تم خوش ہوتی ہو. ہاں ہوتی ہوں خوش.
اگر ایک چیز آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو کیا آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ خوش نہ ہوا کرو، شرم کیا کرو. ہائے شرم کس گل دی، میں دعا کونی نہ پن کے کھان دی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.